ناظرین، آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق براہ راست سیاست سے تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک اس کا تعلق خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں سیاست سے بھی ہے۔ اختلاف رائے اور مکالمہ یا بحث و مباحثہ یہ کسی بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی مثال ہے، اور اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ جس معاشرے سے اختلاف رائے ختم ہو جائے وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اختلاف رائے کو دو صورتوں میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے، یا تو انسانوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، یا پھر ایسے ہے کہ کسی ایک جابر شخص کی بات کو منوعاً تسلیم کر لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے۔ جب آپ کسی سے بحث و مباحثہ یا مکالمہ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں لازمی جز ہیں، اس میں یا تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں۔ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں کہ میرا نظریہ اس خاص بات کے حوالے سے یا چیز سے کے حوالے سے یہ ہے۔ آپ کے نظریے سے یا تو اگلا بندہ اتفاق کرتا ہے یا اختلاف کرتا ہے۔ اگر آپ اگلے بندے کی بات سے اتفاق کر لیں تو آپ اس کی بات کو سچ تسلیم کرتے ہوئے بات مان جاتے ہیں۔ آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کو مخالفت میں بدل دیا ہے۔ بظاہر اختلاف اور مخالفت دونوں ایک ہی کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کے معنی کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کے متبادل یوز کر لیتے ہیں اردو لغت میں، لیکن ان میں ایک بہت اہم فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اختلاف رائے کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس کی سوچ سے اور اس کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس چیز کے بارے میں سوچ اور نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ نئی جہتیں متعارف کرواتا ہے، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ جبکہ جو آپ کسی سے مخالفت کرتے ہیں، مخالفت جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، انا پرستی اور فساد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اختلاف رائے تو کسی معاشرے سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ سمجھ عقل مختلف دی ہے، اس کی شکل و شباہت بھی مختلف ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ ایک دوسرے کی مخالفت میں رہو، بلکہ محبت اور امن کا درس دیا ہے۔ اختلاف رائے اگر ادب کے دائرے میں ہو تو اس سے جو ہے اگلا بندہ بھی سیکھتا ہے اور آپ کو بھی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ بات کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگلے بندے کو میں نے غلط ثابت کرنا ہے اور اپنی بات میں جو ہے وہ انتہا پسندی لے کر آئیں گے اور یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں ہی صحیح ہوں اگلا بندہ غلط ہے، تو اس سے پھر جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں اور معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ کرتے ہیں، آج خاص طور پر پاکستان کی معاشرے میں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر بات کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو میں نے غلط ثابت کرنا ہے، چاہے آپ خود جانتے بھی ہوں کہ میں غلط ہوں، لیکن آپ اپنا موقف تسلیم کروانے کے لیے ہر راستہ بناتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے نے اگر مجھ سے مخالفت کی ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ اس معاشرے میں اس کا وجود ہے ہی کیوں، ہم اس حد تک انتہا پسند ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ کچھ 10 12 15 سال سے پاکستان کے معاشرے میں انتہا پسندی جو ہے وہ پروان چڑھی ہے، اور آج ہم یہ صورتحال ہے کہ ایک دوسرے کو ہم اتنے ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم سننا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اگر باپ بیٹے کے اندر مباحثہ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم پرلے درجے کے انتہا پسند ہو چکے ہیں۔ سیاسی بنیادوں پہ خاص طور پر ہم نے ایک دوسرے سے دشمنیاں مول لے لی ہوئی ہیں۔ اختلاف تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سے آپس میں ہو جاتا ہے، استاد شاگرد کا بھی ہو سکتا ہے، والدین کا اولاد سے ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اختلاف رائے کو انا کا مسئلہ بنا لیں گے تو پھر تو آپ آپس میں لڑتے رہیں گے، آپ خونی رشتوں کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اب جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا اس کے اندر رول ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس نے معاشرے میں انتہا پسندی کو ہوا دی ہے۔ خاص طور پر ایک سیاسی جماعت جس کے لیڈر باقاعدہ طور پر ہدایات دیتے تھے اپنے
لیڈران کو کہ جب وہ میڈیا کے اوپر بیٹھیں تو وہ جو جتنی بدتمیزی کرتا تھا، جو جتنا اونچا بولتا تھا، اس کو اتنی شاباش ملتی تھی، اس کو اتنا بڑا عہدہ ملتا تھا۔ جو جتنا زیادہ بولتا ہے، جو جتنا زیادہ جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے، اس کو ہم اتنا بڑا لیڈر مانتے ہیں۔ جب آپ کے سیاسی لیڈران جس کو ہم اپنا جو ہے وہ رہنما سمجھتے ہیں، وہی اگر رہنمائی ہماری اس طرح کریں گے تو معاشرے میں عدم برداشت بھی آئے گی، انتہا پسندی بھی آئے گی، اور ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی، فساد بھی پھیلے گا۔ ہمیں قومی تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کون کرتے ہیں؟ اساتذہ کرام۔ تربیت کون کرتے ہیں؟ صحافی، دانشور، آپ کے مفکر، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہی ہماری تربیت کریں گے۔ خاص طور پر میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنے کچھ ضابطے اور اصول بنائیں کہ آپ لوگ جو آداب گفتگو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ سب کے بچے اور نوجوان نسل سن رہی ہے، وہ اسی سے سیکھ رہے ہیں۔